الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 220، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ پچھلی آیت سے متعلق تھا، تو وہ ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو جواب دو کہ ان کے لیے اصلاح کا جو بھی معاملہ ہوگا وہی بہتر ہوگا، اور اگر تم ان کو اپنے سے اختلاط کر لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس آدمی کو بھی جو فساد کی نیت سے ایسا کرے گا، اور اس کو بھی جو اصلاح کی نیت سے ایسا کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہارے اوپر سختی کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکیم ہیں۔ پیچھے جو مضمون چل رہا تھا 215 نمبر آیت میں، اس میں آپ دیکھیے کہ انفاق کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو والدین کے لیے ہے، قریبی عزیزوں کے لیے ہے، یتیم اور مسکینوں کے لیے۔ اب اس میں یتیموں کے ساتھ صرف خرچ کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات ان کے پاس جائیداد ہوتی ہے والد کی جو ان کے پاس ہوتی ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے۔ دوسرا اوپر جو بات چلی تھی 219 نمبر آیت میں، اس میں یہ تھا کہ یہ تم سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح اوپر جہاد کے حوالے سے انفاق کرنے کا معاملہ چل رہا تھا۔ ان سارے پس منظر میں رکھتے ہوئے یتیموں کا مسئلہ ایک بہرمحل سوال تھا کہ یتیموں کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ تو یتیموں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا کہا گیا کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں وہ نہیں بتایا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا پوچھتے ہیں، جو کچھ ہے وہ جواب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا رہا ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اصلاح کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ اصلاح جو ہے یہ فساد کا الٹ ہوتا ہے، جیسے آگے بھی آ رہا ہے اسی آیت کے اندر، یعلم المفسد من المصلح۔ تو اصلاح کا الٹ فساد ہوتا ہے، تو جو فساد کا معاملہ کرے گا کسی یتیم کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یتیم کے مال میں فساد کرنے کا مطلب ہے اس کو بٹور لیا جائے، اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ بیچاری کی عمر ایسی ہے بیچارے کی کہ وہ روک نہیں سکتا۔ اس کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لیا جائے، غلط کاموں میں استعمال کر لیا جائے، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب ان کی بھلائی کے لیے، ان کے معاملے کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہوگا وہ بالکل درست ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ یتیموں کے معاملے میں جو اچھا اصلاح والا راستہ ہے، جو بھلائی والا راستہ ہے، فساد والا راستہ نہیں ہے کہ ان کا مال، ان کی آبرو، ان کے جو بھی وجود ہے اور ان کی جو جائیداد ان کے والد نے چھوڑی ہے، اس میں کوئی فساد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہی یتیموں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا۔ دوسرا فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ اختلاط کر لو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے یتیموں کے بارے میں۔ پہلی بات اصولی تھی کہ اصلاح والا رویہ جو بھی اختیار کیا جائے، مثلا ان کے مال کو کاروبار میں لگانا ہے کہ ان کا مال پڑا ضائع نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ان کا کوئی سونا پڑا ہوا ہے تو یہ نہ ہو کہ سونا چوری ہو جائے، تو اس کو کہیں محفوظ کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے جانور ہیں تو جانوروں کی اگر نگہداشت نہ کی جائے، ان کو کھلایا پلایا نہ جائے تو وہ آہستہ سے مر جائیں گے۔ تو جو بھی آپ راستہ اختیار کریں گے کہ ان کا مال بچا رہے، ان کا سونا محفوظ رہے، ان کے جانور ترقی پائیں،
تو جو کچھ بھی آپ اصلاح کے لیے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ یہ اصولی بات تھی۔ دوسری اصولی بات یہ فرمائی کہ اگر تم ان کے اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ شامل کرنے کے 2 مطلب ہیں، بلکہ 3-4 مطلب ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جامع معنی میں استعمال ہوا ہے تو مثال کے طور پر ان کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگا لیا جائے، ان کے جانوروں کے اوپر نشان لگا کر اپنے ہی ریوڑ میں شامل کر لیا جائے کہ جس چراگاہ میں میرے جانور چریں گے وہاں یتیم کے بھی چرنا۔ ان کا جو پیسہ تھا ان کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، صحیح طرح سے حساب رکھا جائے، جو ان کا منافع ہے ان کو دے دیا جائے، جو آپ کی خدمت کا معاوضہ ہے وہ آپ رکھ لیں۔ اسی طرح اختلاط کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں اجنبی لیکن اپنے گھر لے آئیں۔ اگر کوئی چھوٹی عمر کا ہے تو چلو اس کو گھر میں پالنے پوسنے کے لیے رکھ لیں، اور اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو اس کو کسی اپنے بچے سے بیاہ دیں یا کسی سے بیاہ دیں۔ اور ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یتیم کی جو بیوہ والدہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں۔ یہ سارے اختلاط کے معنی ہیں، جامع طور پر رکھا گیا ہے، کوئی ایک پہلو اس میں خاص نہیں ہے۔ ان کے پیسے کو اپنے پیسے میں شامل کر لیں حساب کتاب کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ ان کے جانوروں کو اپنے جانوروں میں شامل کر لیں دیانتداری کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ اگر بچے آپ کے گھر میں آ جائیں، یتیم بچے آپ کے گھر میں رہنے لگ جائیں، جو آپ کے بچے کھاتے ہیں وہ کھانے لگ جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اجنبی لوگ ہیں، پردے کا مسئلہ ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ شادی بیاہ کا بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملے اس میں، تو اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارے بھائی ہیں کب؟ جملہ بہت خوبی سے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تمہارے بھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جو ان کا خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، جو ان کے کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سارے جذبے یہاں موجود رہنے چاہیے یتیموں کے لیے۔ اب اس کے اندر فاخوانکم سے ایک اور پہلو واضح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حقارت کا رویہ، ان کو دھتکارنے کا رویہ، ان کو گھروں سے دھکے دے دے کر نکالنے کا رویہ، کہیں کوئی آپ ایسی بات کرنے لگے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو نکال کے باہر کر دیں، یہ رویے درست نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ پوری عزت والا، جیسے بھائی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح سے معاملات کیے جائیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ آپ فرمایا کہ اختلاط کے بھی جذبات نیگیٹو ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، تو فرمایا کہ جو پہلا معاملہ کرے اصلاح کا وہ بھی، اور جو ان کے ساتھ اختلاط کرے وہ بھی، وہ یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتے ہیں اور مصلح کو بھی جانتے ہیں، کہ کون اختلاط پیسے کا، شادی کا، یا دوسرے معاملات میں اپنے گھر لے آنے کا یتیموں کو، جو بھی اختلاط کر رہے ہیں وہ اگر اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو بری نیت سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو خدا خوفی کے ساتھ اگر تم اختلاط کرو گے تو اصلاح کے لیے کرو گے تو تمہارا یہ اختلاط جائز ہوگا۔ یعنی اپنے ساتھ شامل کر لو، اپنے گھر میں لے آؤ، ان کے بچوں کی اپنے ساتھ میں شادی کر دو، یا ان کی بیواؤں کے ساتھ کسی بیواں جو مائیں ہیں ان کے ساتھ کسی کی شادی کرا دو اپنے عزیزوں میں سے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نیک نیت سے کیا جائے، اگر اصلاح کی نیت سے کیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سختی بھی کر سکتے تھے کہ نہیں، ہر صورت میں ان کا مال، ان کے پیسے، ان کے وجود کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، پوری طرح سے محفوظ رکھا جائے گا، اپنے کاروبار میں شامل نہیں کر سکتے، ان کی بیواؤں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ سختی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی رکھی ہے تاکہ یہ معاملہ ہو جائے۔ ان اللہ عزیز حکیم، سختی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ وہ یہ قانون بنا دیتا کہ یتیموں کا مال جس حالت میں ہے بس اسی حالت میں فریز کر دیا جائے، پریزرو کر دیا جائے، تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس قانون کو تبدیل کروا سکتا۔ اور اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ان کا مال تم اپنے مال میں شامل کر کے کاروبار میں شراکت داری کر لو تو ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا وہ عزیز ہے، جو چاہے قانون دے دے، لیکن اس نے سختی نہیں کی کیونکہ وہ حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ مال بھی ضائع ہو جائیں گے یتیموں کے، اور یتیموں کے اوپر خود بوجھ آ جائے گا کہ وہ اپنے مال کے بارے میں کیا کریں، اور اگر تم ان کا حساب ہر صورت میں الگ رکھو تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، کوئی یتیموں کو پھر ہاتھ ہی نہیں لگائے گا،
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں اس کے مال کو کیسے الگ رکھوں، اس کا بھی کاروبار دیکھوں، اپنا بھی دیکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر یہ بات حکمت کے تحت درست نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سختی کرتے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون میں نرمی کر دی کہ تم ان کے مال کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو اختلاط میں لا سکتے ہو. اب جب یہ بات ہو گئی کہ اختلاط کا معاملہ ہے، تو اختلاط کے اندر چونکہ بہت سارے بچے یتیم ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے باپ تو مسلمان ہو گئے، بدر میں شہید ہو گئے، لیکن ان کی بیوہ بھی مشرک ہے یا ان کے بچے بھی مشرک ہیں، وہ مومن نہیں ہوئے. تو جب اختلاط کرو تو اس میں اگر شادی کا راستہ اختیار کرو کہ اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے یا خود شادی کرنی ہے ان کے ساتھ، تو پھر شادی کا بھی ایک ضابطہ ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو گویا یوں سمجھیے کہ یتیموں اوپر انفاق کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا. انفاق جنگ کے حوالے سے زیر بحث تھی. جنگ کے معاملے میں کچھ یتیم ہو گئے تھے، ان یتیموں کے بارے میں اور انفاق کے حوالے سے سوال پیدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو نظم کلام جو ہے وہ جنگ ہے، جنگ میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور جنگ میں انفاق کیا گیا ہے اس پہلو سے بھی، اور جو جنگ میں لوگ گئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ شہید ہو گئے ہیں، ان شہیدوں کے کچھ یتیم بچے ہیں جن کا سوال پیدا ہو گیا. ان یتیموں کے بارے میں یہ سوال پیدا کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو دو اصولی ہدایات دی گئیں. ایک یہ کہ ان کے لیے جو بھی اصلاح کا معاملہ ہوگا وہی ٹھیک ہوگا، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ تم ان کے ساتھ اختلاط کر سکتے ہو. اختلاط میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا بھی پیش نظر ہے کہ صرف مال کا اختلاط نہیں ہو، بچوں کا بھی اختلاط ہو سکتا ہے، یتیم بچوں کا، اور ان کی بیواؤں سے بھی شادی کی صورت میں اختلاط ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں شادی کے قانون میں یتیموں کا اپنے بچوں کے ساتھ شادی کرنا اور ان کی بیواؤں کو کہ کسی اپنے عزیز سے یا خود اپنے سے شادی کرنے کا پروگرام، اس میں کس چیز کا خیال رکھا جائے گا؟ فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم مشرکات سے شادی نہیں کرو گے، مشرکہ عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ ضابطہ بنا دیا. المشرکات کا یہاں الٹ موحدین سے نہیں کیا گیا کہ تم مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرو گے، موحد سے کرو گے، توحید پرست سے کرو گے، یہ نہیں جملہ بولا گیا. یہ واضح رہنا، فرق پڑتا ہے دونوں باتوں سے. اگر یہ جملہ بولا جائے کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، توحید پرست سے شادی کرو، تو اس کا مطلب ہے غیر مسلم توحید پرست سے ہو سکتی ہے، کیونکہ توحید پرست کہہ دیا ہے. یہاں یہ جملہ بولا گیا ہے کہ تم مشرکات سے شادی نہیں کرو گے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، مسلمانوں کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں. اس جملے سے احکام تبدیل ہوں گے. اور جو پہلا جملہ میں نے بولا ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ توحید پرست نہ ہو جائے، تو معنی دوسرے ہو جائیں گے. اس حتی یؤمنن سے کہ ذیل میں آنے کی وجہ سے مشرکات کے معنی یہ ہوں گے کہ قریش مکہ کی خواتین سے شادی نہیں کرو گے. یہ مشرکات خاص ہو جائیں گی کہ عربوں کے جو مشرکین ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور وہ اپنے آپ کو مشرک رکھنے پر مصر ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان خواتین سے شادی نہیں کی جائے گی. سمجھ گئے نا؟ حکم میں فرق پڑ جائے گا. تو قرآن مجید میں جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے یہ قرینے بہت اہمیت رکھتے ہوتے ہیں کہ یہاں مشرکات کا الٹ اہل ایمان سے کیا گیا ہے، موحدین سے نہیں کیا گیا. تو موحد غیر مسلم عورت سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے اہل کتاب سے شادی کی اجازت دی گئی دوسرے مقام پہ سورہ نساء میں جا کر. تو اگر مشرکات کا مطلب وہ مطلب ہوتا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، تو پھر اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی اجازت نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں. سیدہ مریم کو، عربوں کے جو مسیحی تھے، وہ سیدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیگم مانتے تھے. تو شرک وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اجازت دے دی کیونکہ وہ المشرکات قریش مکہ کی خواتین نہیں تھی. تو یہ فرق پڑے گا. تو لفظ جب چنتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو المشرکات سے مراد
مشرکین عرب کی وہ خواتین مراد ہیں جن کو دعوت دین دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی گئی، وہ ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے پھر سوال پیدا ہو گیا، جب اس پر غور نہیں کیا گیا دھیان سے تو سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو کہہ دیا کہ ایمان مشرکات سے شادی نہیں کریں گے، وہاں اہل کتاب کی اجازت دے دی، تو تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے آیت کو دھیان سے دیکھا ہی نہیں۔ آیت یہ تھی کہ اہل ایمان جب وہ ایمان لے آئیں تو شادی ہو سکتی ہے، یعنی المشرکات جب ایمان لے آئیں تو شادی ہو سکتی ہے، یہ بات اور ہے۔ اور یہ بات اور تھی کہ کسی بھی مشرکہ سے پوری دنیا میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی مشرکہ جس کی اجازت اللہ نے دے دی اہل کتاب کے دونوں جو مذاہب ہیں، یہود اور نصارہ، دونوں کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ مشرکات ہوں۔ سمجھ رہے نا حکم کا فرق اس طرح سے پڑتا ہے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں مجید جب بات کرتا ہے تو ایک ایک چیز کا لحاظ کر کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، کہیں ہلکی سی بھی وہ خرابی نہیں آنے دیتے کہ کلام کے معنی بدل جائے۔ تو فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، عرب مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک شادی نہیں کرو گے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ نہیں بتائی یہاں پر کہ اس نکاح کرنے سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکہ عورت نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ انما المشرکون نجس کا جو الفاظ سورہ توبہ میں آئے ہیں وہ علت نہیں بنائی گئی اس کی، وہ آگے میں واضح کرتا ہوں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یاد رکھو کہ ایک غلام عورت جو مومن ہو وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی تمہیں پسند کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزاد مشرک عورت کے مقابلے میں غلام مومن عورت کو بہتر سمجھنا چاہیے شادی کے لیے۔ تو اس لالچ میں شادی نہ کرنا یتیم بیواؤں کے ساتھ کہ تمہیں پسند آ گئی کوئی خاتون یا کوئی فائدہ اس سے حاصل۔ اب جو پسند آنے کی وجہ ہوتی ہیں وہ کئی ہوتی ہیں، صرف حسن و جمال نہیں ہوتا، پیسے والی ہے، اعلیٰ گھرانے کی ہے، یتیم بچوں کی ماں ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بہت دولت مند ہیں، امیر ہو جائیں گے۔ تو آج ابدکم میں یہ سارے پہلو شامل ہیں، لوگوں نے خاص کر دیا اس کو حسن و جمال کے ساتھ۔ یہ صرف پہلو نہیں ہوتا آج ابد کا، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ وہ حیثیت والی ہے، پیسے والی ہے، کسی سردار کی بیٹی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اب بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو معاملات ہو سکتے ہیں آسانی سے۔ تو یہ سارے پہلو ہو سکتے ہیں، خاص طور سے پیسے والا ہونا اور حسن و جمال والا ہونا۔ تو فرمایا کہ ایک غلام عورت، مومن غلام عورت عرب کی ان مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی دل نواز کیوں نہ لگے، کتنی ہی امیزنگ کیوں نہ لگے۔ تو قانون کیا دیا جا رہا ہے کہ جب یہ یتیم بچے یتیم ہو گئے ہیں تو تم نے دیکھنا ہے کہ اگر اختلاط دوسرا کر رہے ہو، پیسے والا نہیں بلکہ بچوں کو گھر میں لا رہے ہو، اور نکاح کا کوئی پروگرام بنا رہے ہو اپنے بچوں کا ان بچوں کے ساتھ، یا اپنے بڑوں کا ان کی بیوہ عورتوں کے ساتھ، بیوہ ماؤں کے ساتھ، یا اپنے شادی کا پروگرام بنا رہے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ مشرکات سے شادی نہیں کرنی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں المشرک اور المشرکات آ جائے تو سمجھو کہ اس سے مراد قریش مکہ ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اسی طرح کے قرینے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے سورہ بقرہ کو سمجھتے ہوئے 9 سال لگائے ہیں وہ انہی باریکیوں کو دیکھنے، ورنہ تو ہمارے ہاں تو جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ 2-2.5 گھنٹے میں 2-2.5 سپارے پڑھ جاتے ہیں، ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو باریکیاں ہوتی ہیں ان پر غور کرنا قرآن مجید میں لازم ہے۔ تمام لکھنے والے ان چیزوں کا خیال رکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے معنی صحیح سمجھے جائیں، اس میں پھر لفظوں کے ذریعے سے قرینے رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظوں کے قرینے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ بولیں گے کہ بھئی
یہ نہیں مطلب لو میرا، نہیں، وہ کرینے بولتے ہیں. تو لا حتیٰ یؤمننا یہ کرینہ ہے کہ یہ الٹ توحید پرست کا الٹ نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا، جو صحابہ تھے ان کا، اور جو مشرکین تھے ان کا الٹ تھا. قرآن مجید میں اگر آپ مشرکین اور نصارہ وغیرہ کا فرق کرنا چاہیں، سورہ بینہ بہت اچھی دلیل ہے اس کے اندر. اس میں کہا گیا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے. اگر مشرکین سے مراد تمام شرک کرنے والے مراد ہو تو پھر ان کو الگ الگ لفظ نہیں آنے چاہیے تھے، بس مشرکین ایمان نہیں لائیں گے. تو المشرکین سے مراد قریش یعنی مشرکین عرب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڈینس تھے، مدعو تھے، مخاطب تھے، جن کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے سے کلام ہو رہا تھا. اب کسی بھی مواحد عورت سے شادی ہو سکتی، خواہ وہ نصارہ میں سے ہو یا یہود میں سے ہو، یہ قانون اس کو تردید نہیں کرتا. اگر مواحد کے معنی میں لیں گے کہ خالص توحید پرست سے شادی ہو سکتی ہے تو پھر اس آیت سے ٹکراؤ ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی دو ٹکرانے والی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ ہمارے فہم کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا. آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی خواتین کی بھی شادی مشرکین مردوں سے نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. مذکر مؤنث کے صیغوں کی وجہ سے خواتین مراد ہیں. وَلَا تُنْكِحُوا، اور مجہول کا افعال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ کروانے کا مفہوم، تم نکاح نہ کرواؤ مشرکین سے. تو کس کے نکاح؟ اپنی خواتین کے. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک بھی ایمان. یہاں بھی توحید کی بات نہیں کہی بلکہ ایمان لانے کی بات کہی ہے. تو یہاں پر بھی مشرکین عرب مراد ہیں، وہ مشرکات عرب مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے تھے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک بندہ مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد آدمی سے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگ رہا ہو. اب یہاں لگ یہ رہا تھا کہ بتانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شادی سے کیوں روک رہے ہیں. اس لیے کہ مشرکین اللہ کو پسند نہیں ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو بندہ مومن کو تو نجس مخلوق سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کہنا چاہیے تھا، وہ نہیں بتایا. فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرکین ہیں یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی. آگے چل کر جب ہم سورہ توبہ تک پہنچیں گے تو اس میں ہمیں بات واضح ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک قرار دے دیا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ناجائز کر دیا گیا تھا، شادی کرنا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ سلام کہہ دیں یا کلمہ پڑھ دیں تو پھر ٹھیک ہے. تو ان کو اس معنی میں بالکل روک دیا گیا کہ ان کے ساتھ مساہرت نہیں ہو سکتی، یعنی شادی کا معاملہ نہیں ہو سکتا. کیوں روک دیا گیا؟ کیونکہ وہ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا کہاں جائے گا؟ تو جو کسی مشرکہ عورت سے شادی کرے گا کہاں جائے گا؟ اسی قبیل میں سمجھا جائے گا، اسی کا ساتھی سمجھا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں جو وجہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی نہ کرو. یہ نہیں کہ وہ دائی ہوتا، مشرکات عورتیں دوزخ کی کوئی دعوت دیں گی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم اس دائرے میں رہنا چاہتے ہو جس دائرے میں وہ رہ رہی ہیں. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو جب تم شادی کرو گے کسی مشرکہ عورت سے، یا ایک عورت مسلمان عورت شادی کرے گی ایک مشرک آدمی سے، تو ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونے کا امکان ہے. تو اس لیے تم یہ شادی نہ کرو. اسی آیت کی وجہ سے استاد گرامی آج کل ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا اس وقت غلبہ ہے. تو ان کے غلبے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایمان سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. وہ انہوں نے کبھی بیان تو نہیں کیا کہ اس آیت کے پیش نظر، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہی آیت ہے. تو اب قانون کیا بنا؟ قانون یہ بنا کہ جب تک کوئی مشرکہ عورت عرب مشرکین میں سے
اور جب تک کوئی مرد مشرک عربوں میں سے ایمان نہ لے آئے تب تک ان کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی، یتیموں کے مسئلے کے لیے بھی اور ویسے بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ موازنہ نہیں کیا گیا کہ مشرک جب تک کہ وہ توحید پرست نہ ہو جائے، اس کی ممانعت نہیں کی گئی کہ دوسرے مذہب کی توحید پرست خواتین سے شادی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آگے چل کر سورہ نساء میں واضح ہوگا۔ اولئک یدعون الی النار، اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دے دیا کہ جو مومن جیسے منع کیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، تو جس اصول پر دوستی منع کی گئی اسی اصول پر شادی منع کر دی گئی۔ وہ سادہ سی بات ہے، اس وجہ سے نہیں کہ شرک کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں، وہ خدا کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دشمنی کا وجہ سے ان کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ ان کے لیے یہی فیصلہ ہونا تھا کہ جو عرب مشرکین مشرک رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کا انجام دوزخ ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، واللہ یدعو، تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ کہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بإذنہ ہی، اپنے حکم سے۔ تو اب جو شادی نہ کرنے کی قیمت کیا ہے؟ شادی نہ کرنے کی، یعنی ایک عورت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شادی نہ کرو، تو اس کی قیمت جو مل رہی ہے آپ کو وہ مغفرت اور ریوارڈ کہہ لیجئے، جو اس کا آپ کو انعام ملے گا وہ جنت اور مغفرت ہے۔ اور اگر آپ مشرک عورت سے شادی کرتے ہیں تو دوزخ آپ کا انجام ہو سکتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان کر دیا۔ یتیموں کا مسئلہ چلا تھا جنگ کے پہلو سے، اور 215 نمبر آیت کے اندر انفاق کے پہلو سے۔ جنگ کے بعد یہ کچھ یتیم بچے سامنے آئے، ان کے حوالے سے معاملہ پوچھا گیا۔ تو اب قانون کیا بنے گا کہ اگر اختلاط کرنا پڑے شادی کی صورت میں تو صرف اس صورت میں شادی کی جائے گی کہ وہ مشرک نہ ہوں، اور اس صورت میں پھر شادی نہیں کی جائے گی اگر وہ مشرک ہوں گے۔ باقی جو بھی ان کے لیے خیر خواہی کا کام کیا جائے گا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ کوئی قانون بن جائے گا۔ آگے فرمایا کہ یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ جو جملہ ہے یبین آیاتہ للناس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں واضح دو ٹوک الفاظ میں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اب یتیموں کے معاملے میں انسانوں کو، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم یتیموں کا معاملہ سنبھالو گے، لیکن یتیموں کا معاملہ سنبھالتے ہوئے مادی فائدے کی طرف نہیں جاؤ گے، بلکہ اس روحانی نقصان کا بھی سامنے رکھو گے کہ جو دوزخ میں جانے کی صورت میں پیدا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں نے مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کرنی ہے۔ چونکہ اس میں نیا اصول بتایا گیا تھا، اس لیے یبین آیاتہ للناس کے الفاظ آ گئے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نہایت اہم موقع تھا کہ یتیموں کے لیے شریعت نرم کی جائے۔ یتیموں کی خاطر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کہ مشرکات سے بھی شادی کی جا سکتی ہے اور مشرکین سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی نہیں کی۔ جو پیچھے کہا تھا لآنتکم، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں نرمی کرنی ہوتی ہے وہاں کر دیتے ہیں، جہاں سختی رکھنی ہوتی ہے وہاں سختی رکھتے ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ہماری بھلائی کے۔ تو یہاں یہ پورے قانون سے معلوم ہو رہا ہے کہ آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سختی کر رہا ہے، نہ کہ صرف تنگ کرنے کے لیے۔ تو اگر آگ میں جانے کا امکان نہ ہوتا، بإذن ہی اللہ کے اذن سے آگ میں کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا مشرکین کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ شادی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بإذن جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس پہلو سے بھی کہ قرآن مجید ایک جملہ بولتا ہے
کہ اگر پہلے نہ لکھا گیا ہوتا، یہ بہت اہم جملہ ہے قرآن مجید کا، کہ اگر پہلے نہ لکھا گیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہ طے کر لیا ہوتا تو کچھ معاملہ اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر بیز نہیں اسی سینس کو بیان کرتا ہے، بہت اہم مقام ہے اس اعتبار سے کہ مغفرت اور جنت میں بھیجنے کا معاملہ کچھ اصولوں پر ہونا ہے، اللہ کے اذن پر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے مطابق یہ معاملہ کریں گے۔ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس جملے کا، جو اس آیت کا، جس میں یہ بات اصول کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ معذرت چاہتا ہوں، اب قرآن مجید آ گیا ہے تو ہر چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حیض کے بارے میں، مینسٹریشن جو پیریڈ ہوتا ہے خواتین پر، اس کے بارے میں۔ یہ قرآن مجید کا جو مقام ہے جو بہت ہی مشکل پیدا کر گیا فقہا کے لیے بھی اور مفسرین کے لیے بھی، کیونکہ ان دنوں میں سنت متواترہ سے معلوم ہے کہ خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس کا مطلب ہوا کہ مینسٹریشن جو ہے اس میں خاتون پاک نہیں ہوتی نماز کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بول دیا ہے وہ فرمایا کل ہوا اذن، یہ تو ایک اذیت کی چیز ہے، تکلیف کی چیز۔ اذن کوئی چوٹ لگ جانا، کوئی تکلیف آنا، کوئی اذیت کا لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اسی سے نکلا ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ناپاکی نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بیماری سی ہے، ایک اذیت سی ہے، بس۔ اس نے وہ سارے تصورات توڑ دیے جو عربوں میں خاص طور سے اہل کتاب کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تورات میں یہ اتنا سخت ہے کہ ان دنوں میں عورت کے پاس بھی نہیں جانا، اس کا بستر بھی ناپاک، اس کا ہاتھ بھی ناپاک، اس کا چہرہ بھی ناپاک، اس کے بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ بالکل اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس جملے نے۔ لیکن ہمارے مفسرین نے اس کو ناپاکی کے معنی میں لیا ہے۔ حیرت کی بات، یعنی اذن کو ناپاکی کے معنی میں لیا ہے، اور ترجمہ آپ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے ایسا ہی ترجمہ ہو کہ یہ تو ایک ناپاکی ہے۔ نہیں، یہ ناپاکی نہیں ہے، ایک عارضہ ہے، ایک مرض کے ٹائپ کی چیز ہے جس میں سے خواتین گزرتی ہیں، ایک بایولوجیکل فینومینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تکلیف میں ہوتی ہیں ان دنوں میں، اس کو بیان کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری کے طور پر لینا ہے، ایک مرض کے طور پر لینا ہے، تو مرض کے طور پر لینا ہے تو بالکل الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بالکل ان کو ناپاک سمجھ لینے کی وجہ نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ سے پانی پیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو پہلی بات محیض کے بارے میں یہ کہہ دی کل ہوا اذن، یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بیماری کی طرح کا ہے، ایک اذیت کی طرح کا، ایک چوٹ لگ جانے کی طرح کا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اس لیے ان دنوں میں عورتوں سے اعتزال برتو۔ یہ آگے چل کر فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی کا باہمی تعلق قائم کرنا، بس اس کے معنی اتنے ہیں۔ تو ان دنوں میں اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو، مفہوم یہ ہوگا اس کا۔ اعتزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جاؤ۔ تو عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی ہم جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف لفظوں میں بیان نہیں کرتے، ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ عربوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ہمارا بھی یہی طریقہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ چیز کو کھلے لفظوں میں بیان کر دیں جو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ بولا ہے کہ الگ رہو عورتوں سے۔ اس سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو یہود کہتے تھے، لیکن آگے فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سے بات واضح کر دی کہ کون سی اعتزال مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ ان کا حیض ختم نہ ہو جائے۔ یہ میں ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں، جب ان کا حیض ختم نہ ہو جائے۔ عربی زبان میں طہارہ صرف پاک ہونے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ بیماری سے، اذیت سے بچ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے،
اور حیض کے لیے خاص طور سے حیض ختم ہونے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جس معنی میں ہم طہارت بولتے ہیں کہ طہر میں طلاق دینی ہے، یعنی جب حیض نہ آ رہا ہو۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ پاک صاف ہو، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لائق ہو، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس کا حیض نہیں آ رہا، تو یا تھرنا کا مطلب حیض ختم ہو گیا، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ حیض ختم نہ ہو جائے۔ یہ قریب ہونا اور اعتزال اسی معنی میں ہے جس معنی کو میں نے واضح کیا ہے ازدواجی تعلق کے معنی میں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ نہا دھو لیں تو پھر ان کے پاس وہیں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں اس کو یہیں مزید وضاحت نہیں کر رہا، واضح ہے کہ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ازدواجی تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس زمانے میں ازدواجی تعلق قائم ہو، کیونکہ یہ متطہرین ہونے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس بات سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ اگر میاں بیوی اس زمانے میں ازدواجی تعلق قائم کریں تو دونوں کی طہارت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ طہارت کے دو پہلو ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ طہارت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، میں نے ابھی صابن سے منہ ہاتھ دھویا ہے یا صبح نہایا تھا میں، تو اب کہیں بھی گندگی نہیں لگی ہوئی، تو یہ بھی ایک طہارت ہے۔ لیکن ایک طہارت یہ ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، نہایا ہوں، ابھی نہا کے آیا ہوں، لیکن 5 منٹ بعد نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو میں وضو کر رہا ہوں۔ اب وہ طہارت حاصل نہیں ہو رہی جو میں نہانے سے حاصل کر چکا ہوں، یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی طہارت ہے۔ اس کا تعلق میری روح سے ہے، میرے ذہن سے ہے، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس طہارت کو، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا تو اب اپنا بایاں پاؤں، یعنی آخری عمل کر رہا ہے وہ وضو کرتے ہوئے، بایاں پاؤں دھو رہا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، سارا جسم گیلا ہے، وضو کے سارے اعضاء گیلے ہیں، طہارت قائم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں قائم رہی، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذہن کی جو طہارت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جسمانی طہارت تو موجود ہے، سارے اعضاء دھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی گیلے ہیں۔ تو یہ جو ذہنی طہارت ہے وہ یہاں پیش نظر ہے، اس لیے اس کو توابین کے اوپر عطف کیا ہے۔ یہاں جسمانی طہارت، خواتین کی جسمانی طہارت پیش نظر ہے، مردوں کی ذہنی طہارت پیش نظر ہے، کہ ان دنوں میں ان کے پاس جانے سے ذہنی طہارت کو نقصان پہنچتا ہے، تقوی کی ذہانت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے اور متطہرین کیا ہے، دونوں کو سمجھ لیجئے، بہت اہم لفظ ہیں قرآن مجید کے۔ توبہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ آدمی واپس آ جائے، جا رہا تھا غلط راستے پر نکل گیا تو واپس آ جائے گا، تو توبہ کر لی اس نے۔ اللہ کی بندگی سے نکل گیا تھا، واپس آ گیا، بندگی اختیار کر لی۔ گناہ کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کی بندگی سے نکلے ہوتے ہیں، تو توبہ کر لیں گے تو خدا کی بندگی میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا اصل مطلب ہے کہ بندگی سے نکلا ہوا تھا آدمی، واپس آ گیا۔ تو ناپاکی کی حالت گناہ کی حالت ہوتی ہے، جب میں خدا کی نافرمانی میں ہوں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، تقوی پر نہیں ہوں، تو واپس آؤں گا تو توبہ ہو جائے گی۔ ایسا ہی میں ناپاک ہوا تو نہا لوں گا تو کیا ہوگا؟ خدا کی مسجد میں جانے کے قابل ہو جاؤں گا، خدا کے پاس واپس جانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے۔ ایک ہمارے اکثر مفسرین اس کو دوسری معنی میں لیا ہے، وہ یہ کہ توبہ دل کی طہارت ہے اور متطہرین جسم کی طہارت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب میں نہاتا ہوں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر غسل کی نیت سے نہ نہاؤں یا وضو کی نیت سے نہ نہاؤں تو اندر کی طہارت نہیں ہوتی، بس جسمانی طہارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندر کی طہارت کے لیے مجھے نیت کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے،
میں یعنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ نیت باندھ کے میں وضو کر رہا ہوں، وہ نہیں مطلب ہے کہ اس ارادے سے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو وہ آدمی، وہ مزدور جس نے سارا دن مزدوری کی ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے اس سے، اور وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ بدبو دور کرے گا؟ نہیں، وضو کرے گا، آ جائے گا. اس نے طہارت حاصل کر لی ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس نے ذہنی طہارت حاصل کر لی، جسمانی حاصل نہیں ہو سکی، پسینے کی بو آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. تو اس پہلو سے دیکھیں تو یہ متطہرین جسمانی طہارت کو بھی پسند کرنے والے ہیں، اور توابین دل کی طہارت کو بھی پسند کرنے والے ہیں. تو جو لوگ دل کی طہارت، تو اب اللہ تعالیٰ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے توابین ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ حرکت نہ کرنا، اور عورتوں کو جو کہ جسم کی ناپاکی لاحق ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے تم متطہرین بنو. پھر تو حالت طہارت میں ازدواجی تعلق قائم کیا جائے گا. خلاصہ حکم کا یہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کے حضور بندگی کے تقاضے کیا ہیں، اس کو بیان کر دیا. تو وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں روک لیتے ہیں. اگلی آیت بہت اہم ہے، کیونکہ فیمنسٹ موومنٹ میں اس کو بہت ہی نشانے پہ رکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.